انسان نفسانی خواہشات کی تکمیل، حصول دنیا اور لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتے جب تھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے اور پروردگار پھر اسے مایوس نہیں کرتا کہ میرا بندہ اتنی زندگی ضائع کر کے آیا ہے، غلطیاں کر کے آیا ہے، گناہ کر کے آیا ہے۔ اللہ جل مجدہ اسے مایوس نہیں کرتا اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہاتھ پھیلائے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ظاہری طور پر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے مجھ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کے کئی ذرائع ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی توفیق ہے، اللہ جل مجدہ کی مہربانی ہے کہ پروردگار نے ہماری بخشش کے کئی ذرائع پیدا کر دیے، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہو گئی یا عید الفطر کی رات ہو گئی، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ روزے رکھنے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، صدقات، خیرات، زکوٰۃیں ادا کرنے والوں، میرے روزہ داروں کو روزہ افطار کروانے والوں، آؤ مجھ سے آج کچھ مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے ہماری بخشش کا، یہ اللہ رب العزت نے یہ 15 شعبان کی رات کو بھی بنایا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم ترین رات ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ جو رات انسان کو توبہ اور اللہ رب العزت کی طرف کھینچ کے لے جائے اور آہوزاری کرنے کا انسان کو موقع ملے، وہ رات اس انسان کے لیے اس لیلۃ القدر سے افضل ہو جائے گی جسے اس نے غفلت میں گزار دیا تھا۔ لیلۃ القدر کی ایک رات حالانکہ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جسے رب کریم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیکن جس انسان نے اس رات کو غفلت میں گزار دیا اور اس انسان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کسی بھی رات، کسی بھی لمحے اسے توفیق عطا فرمائی اور اسے اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا، متوجہ کر لیا کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اسے بخش دیتا ہوں۔ توفیق پروردگار نے عطا فرمائی اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر آنسو بہا دیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی اپنے گزشتہ گناہوں کی، اور آنے والے سے یہ توبہ کر لی کہ میں اپنی زندگی کے باقی ایام جو ہے وہ ماضی کی طرح نہیں گزاروں گا، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت اس لمحے کو، اس توبہ کرنے والے اس لمحے کو اس انسان کے لیے اس لیلۃ القدر سے افضل بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف کھینچ کر لے جانے والے لمحات ہیں جو ہمیں توبہ کی توفیق اللہ عنایت فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ رات جسے 15 شعبان کی رات اور شب برات کی رات ہی کہا جاتا ہے، یہ عظیم ترین رات ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ اس 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔
تو اس رات کا محبوب ترین عمل جو ہے وہ میرے نزدیک کچھ اس طرح ہے، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے جو ہے وہ مغرب کے وقت جو ہے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور جو زمین پر ہوتے ہیں فرشتے ان کو واپس اپنی طرف بلاتا ہے۔ میرا محبوب ترین عمل جو ہے اس رات کا کچھ اس طرح ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ نماز مغرب سے کم از کم 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لوں، اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاؤں، تاکہ مغرب کے وقت یہ جانے والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں۔ جاننے والا ہے وہ رب، وہ جانتا ہے رب، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھتا ہے کہ ملائکہ دنیا سے، زمین سے جو تم آ رہے ہو، بتاؤ میرا کون سا بندہ کیا کیا کر رہا تھا۔ تو یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں اور کہیں کہ پروردگار تیرا یہ گناہ گار سا یہ بندہ تیرے گھر میں بیٹھا تجھے پکار رہا تھا۔ اور جب مغرب کے وقت آسمان سے فرشتے نازل ہوں تو یہ آ کر لکھیں میرا نام اس نام اعمال میں کہ پروردگار تیرا یہ بندہ جب ہم زمین پر گئے تھے تو تیرا یہ بندہ زمین پر بیٹھا تجھے یاد کر رہا تھا۔ نماز مغرب ادا کی جائے، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جو مستحب عمل ہے۔ اس میں سے 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 41 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور 1 مرتبہ اس رات کی جو عظیم دعا ہے، منقولہ دعا ہے، شب برات کی جو دعا ہے وہ دعا 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد دوسرا دوگانہ بعد میں ادا کیا جائے۔ پھر اس کے جب دوسرا دوگانہ ادا کیا ہے، وہ دوسرا دوگانہ اس نیت سے ادا کیا جائے کہ پروردگار زمینی آسمانی بلیات سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرما۔ اس نیت سے جو ہے یہ دوگانہ ادا کیا جائے، اور اس کے بعد نماز ویسے ادا کی جائے جیسے پہلے پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی اور دعائے منقولہ جو ہے، یہ 15 شعبان کی رات کی دعا، یہ پھر پڑھی جائے، اور اس کے بعد تیسرا دوگانہ اس نیت سے پڑھا جائے کہ پروردگار مجھے اپنی ذات کا محتاج رکھنا، یا اللہ مجھے کسی بھی انسان کا محتاج نہ کرنا اس دنیا میں۔ اس نیت سے جو ہے آپ وہ نماز ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ دعا پڑھیں۔ آخر میں دعائے منقولہ جو ہے، دعائے معصورہ، دعائے منقولہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر کسی بندے کو وہ دعا آتی ہے تو بہتر ہے، لکھی ہوئی کہیں پر ہے تو دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اگر لکھی ہوئی نہیں ہے تو لکھ لے، اگر لکھ بھی نہیں سکتا تو جو دعا میں پڑھ رہا ہوں اسے سنے، اور اس کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر پھر آمین آخر میں کہے۔ دعا اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذل من ولا یمن علیہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل طول والانعام لا الہ الا اللہ انت ظہر اللاجین و جار المستجیرین و امان الخائفین اللہم ان کنتا کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فمحو اللہم بفضلک شقاوتی و حرمانی و تردی
واقتطار رزقی واسبتنی فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب الہی بالتجلی العظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو جو ہے وہ پڑھا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء ادا کرے بندہ۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ پھر انسان کو اگر تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو وہ سو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پوری رات جاگتا رہے۔ اگر جس نے جاگا ہے، نوافل میں اس رات کو گزارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا میں اس رات کو گزارا ہے، تو وہ بہت افضل ترین ہے۔ اگر سو بھی جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 بجے 2:30 بجے پھر اٹھ جائے انسان اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے وہ جتنی ہو سکتا ہے تہجد ادا کرنے کے بعد جتنی ہو سکتا ہے لمبی سے لمبی دعا کرے۔ اور میں یہی کہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، خدا یا مکسر بکارام دیم، خدا یا مکسر بکارام دیم، گناہگار امیدوارام دیم، الہی ز جرمم دری مملکت جاہ نیست ولیکن بملک دیگر راہ نیست، الہی تو دانی زباں ضمیر بستگاں، تو مرحم نہیں بر دل خستگاں، الہی تو یک نوبت ابر رحمت ببار کہ در پیش باران یاید غبار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ انسان مانگے، اور اس کے بعد اگر توفیق دے اللہ تو پھر روزہ بھی رکھے، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ تلاوت کرتا رہے، اور صبح تک پھر صبح کی نماز ادا کرے، اور پھر جائے نماز پہ بیٹھا رہے اللہ کی بارگاہ میں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صبح کو فرشتے جب وہ جانے لگے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں کہ پروردگار، جب ہم زمین پر گئے تھے تو یہ تیرا بندہ تیرے گھر میں بیٹھا تیری بارگاہ میں تجھ سے آہوزاری کرتے ہوئے تجھ سے سوال کر رہا تھا، تجھ سے مانگ رہا تھا، اور جب ہم واپس آئے تیری بارگاہ میں تب بھی یہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوا تجھ سے مانگ رہا تھا، تیرے بارگاہ میں دست دراز کیے ہوئے تھے، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ یا اللہ تو جاننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، پروردگار علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ وہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، یا اللہ اسے معاف فرما۔ فرشتے بھی جا کر کہیں، اور جب صبح فرشتے آنے والے آئیں تو وہ بھی آ کر میرے نامہ اعمال میں یہ لکھیں کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، آہوزاری کر رہا تھا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں اس رات اپنی بارگاہ میں جھکنے اور اپنے سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔